فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، حضرت خدیجہ کی بیٹی ہیں۔ فقہ فی الدین حاصل تھا، دین کے اندر خوب گہرائی حاصل تھی اور علمی مسائل کے اوپر دسترس رکھتی تھیں، اور جو کچھ نبی علیہ السلام سے سنتی اسے یاد رکھتی تھی۔ ہماری عورتوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دین کے اوپر خوب دسترس رکھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے قربانی کا گوشت پیش کیا۔ ان کو تأمل ہوا کہ سادات قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ صدقے کا تو نہیں کھا سکتے نا۔ ان کو تھوڑا سا یہ ہوا تو کہنے لگے آپ اطمینان سے کھائیے قربانی کا گوشت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادات کو، اہل بیت کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے شوق سے پھر کھا لیا، یہ علم کی بات تھی۔ اچھا، ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں گوشت تناول فرمایا۔ کھانا کھانے کے بعد نبی علیہ السلام جب فارغ ہوئے تو حضرت فاطمہ نے پہلے سنا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا حضور آپ وضو فرما لیجئے۔ وضو کیوں فرما لیجئے؟ کہ ابھی گوشت کھایا آگ پہ پکا ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی وضو کی ضرورت نہیں، تمام کھانے آگ پر ہی بنتے ہیں۔ تو وہ باتوں کو یاد رکھتی ہیں، علمی دسترس خوب زیادہ تھی۔ تفقہ فی الدین، دین کی صحیح سمجھ۔ ارے خدا کے بندو، جس نے محمد الرسول اللہ اور خدیجہ الکبریٰ اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات کی گود میں پرورش پائی ہو، اس کو دین کی سمجھ نہ ہوگی تو کسے ہوگی؟ پہلے تو آپ سب لوگ اس بات کا اقرار کریں یا اختلاف کریں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دین کی سمجھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتائیے، ہاتھ کھڑے کریں پھر۔ ٹھیک ہو گیا جی، میں کسی خاص وجہ سے کروا رہا ہوں، وجہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ کون ہیں؟ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے دین سیکھا۔ ان کی دین کی سمجھ کا واقعہ سناؤں جی؟ ایک مرتبہ دربار نبوت میں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، اگر عورتوں کے اندر آواز جا رہی ہے تو وہ بھی اپنے دل کے کان جو ہے نا کھول لیں اچھے طریقے سے۔ ایک مرتبہ دربار رسالت میں بات چلی کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ ہمارے ہاں اگر یہ بات چلے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ جس کا نسب اچھا ہو یا مال زیادہ ہو یا خوبصورت زیادہ ہو۔ آج کل عورت کا معیار پتہ کیا ہے عزت کا؟ آج ہمارے زمانے میں عورت کی عزت کا معیار فقط خوبصورتی ہے، چاہے پرلے درجے کی بیوقوف ہو، گھر کے کوئی کام نہ آتے ہیں، خوبصورت ہے تو بس اس کی عزت ہے۔ مرد کا معیار کیا ہے؟ پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہے چاہے حرام ہے حلال ہے پرواہ کوئی نہیں، وہ جی بڑا آدمی ہے جی، اس کی عزت ہے۔ مرد کے لیے مرد کے لیے عزت کا معیار پیسہ، عورت کے لیے حسن۔ ہمارے معیار تو یہ ہیں، چاہے بے حیا ہی کیوں نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، خوبصورت ہے تو بس عزت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سے کو پوچھے ہم پتہ نہیں کیا بولتے کیا نہ بولتے۔ اب دربار رسالت میں کیا بات چلی؟ بات ہو رہی ہے تفقہ فی الدین حضرت فاطمہ کی، دین کی سمجھ بی بی فاطمہ کی۔ بات چلی کہ سب سے زیادہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے عالم، باب العلم، عام آدمی نہیں۔ مختلف صحابہ نے جوابات دیے، انہوں نے سوچا میں ذرا بی بی فاطمہ سے پوچھوں نا۔ گھر آئے اور کہا دربار میں یہ بات چل رہی ہے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے، یہ بہترین عورت ہے۔ ان کو دین کی صحیح سمجھ حاصل تھی کہ وہ خود بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب لیا، آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کے بتایا کہ بی بی فاطمہ نے تو یہ بات کہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتائیے کیا کہا تھا؟ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے نبی کی گود میں دین سیکھا ہو ان کا فہم یہاں پہنچتا ہے۔ اب بتائیے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی دلیل رہ جاتی ہے کہ ہمیں چہرے کا پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اور گھروں میں جب شادیوں کے فنکشن ہوں تو اس میں بے حیائی ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ اب خود سوچے کہ کیا ہے ہماری عورتوں کے لیے پھر آئیڈیل ہیں کہ نہیں؟ تو ان کو تفقہ فی الدین بہت زیادہ حاصل تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ بات کرنی ہے تو یہ تو بھی لمبی چل سکتی ہے،
لیکن آج ہم اس کو مکمل کریں گے تاکہ اور بھی مستورات کا سلسلہ چلے. تو بہت واقع ہیں. لیکن حضرت فاطمہ کا معاملہ کیا ہے کہ جب یہ مدینہ طیبہ میں آئی ہیں تو آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی, اور نبی علیہ السلام کی جو باقی 3 بیٹیاں ہیں جو ان سے بڑی تھیں, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں بڑی تھیں, تینوں پہلے سے شادی شدہ تھیں, یہ گھر میں تھیں, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. تو ان کی شادی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی, اور قدرتاً جو گھر تھا حضرت فاطمہ کا حضرت عائشہ کا بالکل برابر. تو ان دونوں کے تعلقات بھی آپس میں بہت اچھے تھے, ایک دوسرے کا بڑا خیال کرنے والی تھی اور ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والی تھی. جب حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تھی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حجرے کو تیار کیا, اس کے لیے جتنی ضروریات تھیں وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی جو ہے نا وہ پوری کی, اور بہت خوش ہوئیں اور فرمایا کہ عائشہ کی شادی, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ کی شادی سے اچھی شادی اور کوئی نہ تھی. ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی, تو فوراً فرمایا فاطمہ سے. اور حضرت عائشہ نے گواہی دی کہ میں نے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ راست باز, صاف گو اور معاملے میں صفائی والا دیکھا ہے تو فاطمہ کو دیکھا. یہ امی عائشہ نے گواہیاں دی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کی بیٹی دین کو سمجھتی تھی کہ نہیں, وہی دوبارہ بتائیں, یہ تو پہلے بھی بتا چکے ہیں, اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حیا, پاک دامنی کا اور پردے کا اتنا خیال ہوتا تھا کہ پہلی بات وہ آپ نے سمجھی. اب دوسری بات کیا سمجھنی ہے کہ ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ جب میں مر جاؤں گی, میرا جنازہ باہر نکلے گا, تو جنازے میں کوئی شخص مجھے دیکھ لے تو یہ بھی نہ کہہ سکے کہ نبی کی بیٹی جو ہے قد میں زیادہ تھی, قد میں چھوٹی تھی, وزن میں زیادہ تھی, وزن میں کم تھی. میری وہ بھی کوئی پوزیشن کسی کو معلوم نہ ہو, بڑی پریشان رہتی تھی. کئی لوگوں سے انہوں نے تذکرے کیے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے سامنے بھی اپنا یہ دل کا غم ذکر کیا کہ زندگی میں تو میں پورا خیال کرتی ہوں, دن میں نہیں نکلتی, رات میں نکلتی ہوں, یا جو بھی کچھ ہم عورتوں کے ہجوم میں نکلتی ہوں, اکیلی نہیں نکلتی, پوری کوشش کرتی ہوں کہ جس طریقے سے بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ فاطمہ بنت محمد جا رہی ہیں. اور قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا, جب فاطمہ بنت محمد کی سواری آئے گی تو بعض کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ لوگوں کو وہ کہا جائے گا کہ آنکھوں کو نیچے کر لو. یہ بھی میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی, لیکن پہلے کہیں میں نے پڑھا تھا. تو ان کو اس بات کا غم ہوتا تھا کہ کیسے میرا جنازہ جائے گا. تو اس کا فکر انہوں نے کئی لوگوں سے کیا ذکر. تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ بی بی آپ فکر نہ کرو, میں حبشہ میں جب گئی تھی ہجرت کے موقع پہ, وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں, جب عورت کا جنازہ ہوتا ہے تو چارپائی کے اوپر کچھ وہ شاخیں گاڑ دیتے ہیں, پھر اوپر کپڑا سا باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ عورت نظر نہ آئے. تو آپ فکر نہ کریں, ہم ایسے کر لیں گے. وہ بہت خوش ہوئی کہ چلو ایک حل مل گیا. پھر کہا نہیں, مجھے پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤ, بعد میں کر لو گی, سمجھ میں بھی آ گئی جیسے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی, وہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن مجھے کر کے دکھاؤ. انہوں نے کر کے دکھایا, کہنے لگے ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے, اب میرا جنازہ اسی طریقے سے لے کے جانا. رات کے وقت میں انتقال ہوا, رات کے وقت جو ہے نماز جنازہ پڑھی گئی اور رات ہی رات میں تدفین ہو گئی. اس میں بھی مختلف روایات ہیں, لیکن زیادہ راجح جو روایت ہے وہ ہے جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی. اور ایک روایت میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھائی. اب ذرا غور کر لیجئے کہ ان کو دین کی سمجھ تھی کہ نہیں تھی نا. تو ان کو تو اس کی بھی فکر ہے کہ جنازے میں اگر کوئی عورت موجود ہے جس کا اپنا جنازہ ہے, اس کے جسم پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. تو سب سے پہلے اگر کسی عورت کو ڈھانپ کر قبرستان لے کے جایا گیا تو وہ بھی فاطمہ تھی. ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اور آج جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہ عام مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہاں تو ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے نا. اب حرم مکی میں اگر پہلی منزل پہ یا چھت پر ہو تو آپ کو جنازے بھی نظر آتے ہیں کئی دفعہ. وہ 10-10, 15-15, بعض دفعہ 8-8 جنازے ہوتے ہیں. تو کچھ کور ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. جو کور ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے.
اور آج بھی ہمارے یہاں الحمدللہ یہ روایت عورتوں کو عام طور سے ڈھک کے لے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھی ہو، یقیناً جنازے بھی پڑے ہوں گے، مردے دفنائے بھی ہوں گے، جب عورت کو دفنایا جاتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ایک آواز لگا دی جاتی ہے کہ جو غیر محرم ہیں وہ دور ہو جائیں، چاروں طرف سے چادر کر لی جاتی ہے، پردے میں اتارا جاتا ہے۔ کس عورت کو؟ جو ہو سکتا ہے 70 سال عمر ہو، کئی امراض میں مبتلا ہو، سوکھ کر کانٹا بن چکی ہو، کسی قسم کی شہوت نفسانیت کا تصور بھی کسی کے دل میں نہ آ سکتا ہو، اس کو بھی شریعت کہتی ہے پردے کے اندر زمین پہ اتارو، قبر کے اندر اتارو۔ تو ایسی شریعت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ جوان عورت وہ کھلے بالوں کے ساتھ، کھلے سر کے ساتھ لوگوں میں، مردوں میں چلتی پھرے؟ شریعت تو اتنی پاکیزہ ہے۔ کاش ہماری بچیوں کو بھی یہ حیا آج مل جائے جن کے ناموں پہ ہماری عورتوں کے نام ہیں۔ ہماری عورتوں کے نام کیا ہیں؟ یہی نام ہے نا، فاطمہ، ہاجرہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، خدیجہ، عائشہ، اسماء، مریم، یہی نام ہے نا۔ قیامت کے دن اگر ان عورتوں نے ہماری عورتوں کے اوپر یہ مقدمہ کر دیا کاپی رائٹ کا کہ نام تم نے ہمارے استعمال کیے، کام تمہارے ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ والے تھے، لباس تمہارے وہ تھے، اگر نام ہمارے رکھنے تھے تو لباس بھی ہمارا پہن لیتی، لیکن نام ہمارے رکھنے تھے اور کام ان کے جیسے کرنے تھے، تو پھر آج ہمارا تمہارے سے یہ اختلاف ہے کہ تم نے ہمارے نام کی لاش کیوں نہ رکھی۔ کیا جواب دیں گے؟ یہ سمجھنے کے لیے ایک بات ہے نا، کہ بات تو یہ ہو کہ میری بیٹی کا نام تو فاطمہ ہو اور جناب میں اس کے لیے اسکرٹ لے کر آ رہا ہوں، میں اس کے لیے جناب یہود و نصارہ والا لباس، ہندو والا لباس لے کر آ رہا ہوں، کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں ہوئیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محسن کا انتقال، حضرت محسن رضی اللہ عنہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا، باقی چاروں کو اللہ رب العزت نے لمبی زندگی عطا فرمائی۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، لیکن ان چاروں میں حضرت فاطمہ ہی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے نسل چلی۔